فرشتہ رسول بن کر آتا تو وہ کبھی بھی انسانوں سے مانوس نہیں ہو سکتا تھا۔ انسان کی طبیعت کے اپنے تقاضے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا لا تنسا نصیبک من الدنیا، جو اللہ نے تمہارے لیے دنیا کا حصہ رکھا ہے اسے مت بھولو، اسے حاصل کرو۔ لیکن یہ خطرناک تب ہوتا ہے جب دنیا کی محبت اللہ کی محبت پر غالب آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا رسولوں کے اختیار میں معجزات نہیں ہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کے اختیار سے ہوتے ہیں۔ ناسخ منسوخ میں یہ ہوتا ہے کہ ایک حکم اللہ نے شروع میں دیا، اس کے بعد رب العالمین وہ حکم ختم کر کے دوسرا حکم لے آتے ہیں۔ تو پہلا جو حکم ختم ہوا ہے وہ منسوخ کہلاتا ہے، اور جو حکم نیا آیا ہے وہ ناسخ کہلاتا ہے۔ توحید ربوبیت کے بنیادی طور پر 3 ارکان ہیں جس پر توحید ربوبیت کھڑی ہے۔ اس میں خلق، ملک اور تدبیر۔ ظلمات آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی گمراہی کے لیے لفظ استعمال کیا ہے ظلمات جمع کا لفظ استعمال کیا ہے، کیونکہ گمراہیاں بہت ہیں۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ آیت نمبر 38 نمبر سورہ رعد۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، اور تحقیق، قد کا معنی ہوتا ہے تحقیق۔ ارسلنا بھیجے ہم نے، رسلا من قبلک رسول آپ سے پہلے، وجعلنا لهم ازواجا وذریہ، اور بنائی ہم نے ان کے لیے بیویاں اور اولاد۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے یہ بات ثابت کی ہے کہ جتنے بھی رسول آئے وہ بشر تھے، انسان تھے، انسانوں میں سے تھے، لہٰذا اہل مکہ کے لیے یہ کسی طرح جائز نہیں ہے کہ وہ یہ ڈیمانڈ کریں کہ رسول تو انسان نہیں ہونا چاہیے، کوئی فرشتہ ہونا چاہیے، کیونکہ اہل مکہ یہ مطالبہ کرتے تھے کہ رسول جو ہے وہ انسان کیسے ہو سکتا ہے بلکہ فرشتہ ہونا چاہیے۔ تو رب العالمین نے یہ فرمایا کہ آپ سے پہلے جو رسول آئے ان کی بھی بیویاں تھیں، اولادیں تھیں، تو وہ بھی بشر تھے۔ تو جب ہم نے پہلے کوئی فرشتہ رسول بنا کر نہیں بھیجا تو اب ہم کیوں بھیجتے؟ کیونکہ اگر فرشتہ رسول بن کر آتا تو وہ کبھی بھی انسانوں سے مانوس نہیں ہو سکتا تھا۔ انسان کی طبیعت کے اپنے تقاضے ہیں، انسان میں اللہ تعالیٰ نے شہوت رکھی ہے، کھانے پینے کی طلب رکھی ہے، دیگر چیزیں رکھی ہیں۔ فرشتوں میں یہ چیزیں نہیں ہیں، فرشتے اس سے مبرہ ہیں۔ تو فرشتہ انسان کی طبیعت کو نہیں سمجھ سکتا تھا، لہذا اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے ہی رسول بنا کر بھیجے۔ اس آیت میں ایک اور فائدہ ہمیں یہ حاصل ہوتا ہے کہ اسلام رہبانیت کے خلاف ہے۔ رہبانیت کیا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں اس کہ شادی نہ کرنا، بالکل جنگلات بیابان میں چلے جانا، الگ تھلگ ہو جانا، عبادتیں ذکر۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی پیغام دیا ہے اس آیت میں، یہ بتا کر کہ انبیاء کے ہم نے بیویاں بھی تھیں اور اولادیں بھی تھیں، مطلب رہبانیت کے پیروکار نہیں تھے، وہ بالکل دنیا سے الگ ہو جانا یہ اسلام کے مقصد اور منشا کے بالکل خلاف ہے۔ دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کے فرمان کے مطابق رہنا یہ اصل مطلوب ہے۔ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور کسی رسول کے بھی لیے یہ کہ وہ کوئی نشانی لے کر آتے۔ آیت سے یہاں مراد معجزات ہے، کہ جو ڈیمانڈ کر رہے تھے اہل کفر معجزات کی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا رسولوں کے اختیار میں معجزات نہیں ہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کے اختیار سے ہوتے ہیں۔ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا
بِإِذْنِ اللہ، اللہ کہ اللہ کا حکم ہو. جب اللہ کا حکم ہوتا ہے پھر نبی کے ہاتھ پر معجزے کا ظہور ہوتا ہے. لِكُلِّ أَجَلٍ کتاب، ہر مقررہ وعدے کی ایک لکھت ہے. اللہ نے ہر معاملے کا ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے، ایک ٹائم لکھا ہوا ہے. وہ معاملہ اس ٹائم سے آگے پیچھے نہیں ہوتا. تو جب اللہ نے لکھا ہے رسولوں کے ہاتھ پر معجزے کا ظہور اسی وقت ہوگا، اس سے پہلے نہیں ہو سکتا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، اللہ مٹا دیتا ہے. محو کا معنی ہوتا ہے مٹا دینا. یمحو اللہ مٹاتا ہے یا مٹا دیتا ہے اللہ تعالی ما یشاء جو چاہتا ہے، ویثبت اور ثابت رکھتا ہے جو چاہتا ہے. وَعِندَهُ ام الکتاب، اور لوح محفوظ اسی کے پاس ہے. اب یہاں کیا معاملہ بتایا کہ کیا چیز مٹا دیتا ہے؟ اس میں دو تین معنی اہل تفسیر نے بیان کیے ہیں. ایک تو ناسخ منسوخ کا مسئلہ ہے. ناسخ منسوخ میں یہ ہوتا ہے کہ ایک حکم اللہ نے شروع میں دیا، اس کے بعد رب العالمین وہ حکم ختم کر کے دوسرا حکم لے آتے ہیں. تو پہلا جو حکم ختم ہوا ہے وہ منسوخ کہلاتا ہے، اور جو حکم نیا آیا ہے وہ ناسخ کہلاتا ہے. تو یہاں ایک تو یمحو اللہ ما یشاء ویثبت کہ اللہ مٹا دیتا ہے جو چاہتا ہے اور جسے چاہتا ہے برقرار رکھتا ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ جس مسئلے کو چاہے، جس حکم کو چاہے منسوخ کر دے، اور جس حکم کو چاہے اللہ برقرار رکھے یا لے کر آ جائے. یہ اس کا اختیار ہے. دوسرا اس میں معنی یمحو اللہ ما یشاء ویثبت میں یہ ہے کہ تقدیر کے جو معاملات ہیں کہ لوح محفوظ اللہ کے پاس ہے، اس میں بندوں کے تقدیر کے معاملات لکھے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ اس میں سے جو معاملہ چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، اور جو چاہتا ہے اس میں اضافہ ہے، اضافہ کر دیتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ لوح محفوظ میں کمی بیشی کرتے رہتے ہیں. مثال کے طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان العبد لا یحرم الرزق بسبب ذنب یصیبہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ گناہ کی وجہ سے رزق اس کے لیے لکھا ہوتا ہے، اس سے وہ محروم ہو جاتا ہے. یعنی اللہ نے اس کے لیے کوئی بھلائی لکھی ہوتی ہے، کوئی رزق لکھا ہوتا ہے، لیکن بندہ گناہ کرتا ہے تو اللہ گناہ کی وجہ سے اس کو اس رزق سے محروم کر دیتے ہیں. اب اس بندے کے لیے وہ رزق لکھا ہوتا ہے کہ یہ اس کو ملے گا، لیکن ساتھ یہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ اگر یہ کام کرے گا تو پھر اس کو یہ چیز نہیں ملے گی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیز لکھی ہوئی تھی، جب بندے نے گناہ کر لیا تو اللہ نے وہ چیز مٹا دی کہ اب اس کو یہ چیز نہیں ملے گی، کیونکہ اس نے وہ شرط پوری نہیں کی جس کا مطالبہ تھا. تو لوح محفوظ میں جو تبدیلی ہوتی ہے وہ اس طرح ہوتی ہے کہ بندے کے لیے کوئی چیز لکھی ہوتی ہے، لیکن گناہ کی وجہ سے وہ چیز اس سے وہ محروم کر دیا جاتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ عمر کے بارے میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں اضافہ ہو تو وہ صلہ رحمی کرے. اب مطلب یہ ہوا کہ اگر صلہ رحمی نہیں کرے گا تو اس کی عمر میں اضافہ نہیں ہوگا، اور اگر کرے گا تو اضافہ ہوگا. مطلب جو لکھا ہوا ہے اس میں اللہ ایڈ کر دے گا، اس کی عمر مزید بڑھا دے گا. تو یہ جو بڑھانا ہے یہ اللہ کا اختیار ہے. یعنی اللہ جس کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے. پہلی صورت میں اللہ نے رزق مٹا دیا، دوسری صورت میں وَيُثْبِتْ جس کو چاہتا ہے اللہ ثابت رکھتا ہے، دوسری صورت میں اللہ تعالیٰ نے عمر بڑھا دی. تو یہ تقدیر میں بھی محو اور اثبات ہوتا رہتا ہے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعا تقدیر کو بدلتی ہے. بندے کی تقدیر لکھی ہوتی ہے لوح محفوظ میں، اور ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ بھی مشروط کیا ہوتا ہے اس سے کہ اگر یہ بندہ دعا کرے گا اس سے ہم یہ چیز ختم کر دیں گے. اس لیے صحابہ کرام کی ایک دعا ہوا کرتی تھی جو اکثر وہ مانگا کرتے تھے کہ اللہم ان کنت کتبتنا اشقیاء فامحونا، اگر تو نے اپنے پاس ہمیں بروں میں لکھا ہوا ہے، گناہگار لوگوں میں لکھا ہوا ہے، فامحونا تو ہمیں وہاں سے مٹا دے، ہمارا نام وہاں سے مٹا دے.
وَاكْتُبْنَا شُهَدَاءَ، اور ہمارا نام اچھے لوگوں میں، نیک لوگوں میں لکھ دے۔ وَإِن كُنْتَ كَتَبْتَنَا شُهَدَاءَ، اگر اللہ آپ نے ہمیں نیک لوگوں میں لکھا ہوا ہے، فَأَثْبِتْنَا، تو ہمیں پھر ہمارا نام وہیں ثابت رکھ، وہیں پر قائم رکھ، وہاں سے نہیں مٹانا۔ فَإِنَّكَ تَمْحُو مَا تَشَاءُ وَتُثْبِتُ وَعِندَكَ أُمُّ الْكِتَابِ، تو جس چیز کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے تو برقرار رکھتا ہے، اور ام الکتاب، لوح محفوظ تیرے ہاتھ میں ہے۔ تو یہ اس آیت کے دو تین معنی ہے کہ ایک تو نسخ منسوخ احکام میں جو ہوتا ہے وہ ہے، اور دوسرا تقدیر میں، دعا کی صورت میں، صلہ رحمی کی صورت میں، گناہ کی صورت میں چیزیں ختم بھی ہو جاتی ہیں۔ پھر فرمایا وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، اور اگر ہم دکھا دیں، نُرِيَنَّكَ، ہم دکھا دیں آپ کو، بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، ان سے کیے گئے بعض جو ہم نے وعدے کیے ہیں وہ آپ کو دکھا دیں، او نتوفینک، یا ہم آپ کو وفات دے دیں۔ مطلب یہ ہے کہ ان سے جو ہم نے وعدہ کیا ہے کہ یہ گناہ گار ہوں گے تو ان کو سزا ملے گی، تو فرمایا اگر ہم چاہیں تو آپ کی زندگی میں ہی ان کا انجام آپ کو دکھا دیں، یا پھر نتوفینک، آپ کو ہم وفات دے دیں، اور آپ کی وفات کے بعد ان پر جو ہم نے وعدہ کیا ہے وہ لاگو ہو۔ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، بے شک آپ کے اوپر پہنچانا ہے، یعنی آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ میسج دیں، لوگوں کو پہنچائیں، دعوت دیں، دین کی طرف بلائیں۔ حساب و کتاب کرنا، مواخذہ کرنا، پکڑ کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ علینا الحساب، یعنی حساب تو ہمارے ذمہ ہے۔ اس میں یہ دعوت دین دینے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ تسلی دی ہے کہ جو آپ کا مشن ہے آپ اس مشن پر فوکس رکھیں، لوگوں کی دین کی طرف بلائیں، حق کی طرف بلائیں۔ انجام اور سزا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک وقت مقرر کیا ہوتا ہے، اسی وقت پر وہ آئے گی، اس سے پہلے نہیں۔ اولم یروا انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها، کیا وہ نہیں دیکھتے یا انہوں نے نہیں دیکھا، انا نأتی الارض، کہ ہم زمین کو ننقصها، کم کرتے آ رہے ہیں، گھٹاتے آ رہے ہیں، من اطرافها، اس کے کناروں سے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ انا نأتی الارض، کہ ہم زمین کو ننقصها، سمیٹ رہے ہیں، کم کر رہے ہیں، من اطرافها، اس کے کناروں سے۔ اس کے اہل علم نے دو تین معنی بیان کیے ہیں کہ زمین کو سمیٹنے کا کیا مطلب ہے، زمین کو کم کرنے کا کیا مطلب ہے۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ اس سے مراد فتوحات ہیں، کہ اسلام کو فتح ملے گی، اسلام پھیلتا چلا جائے گا، اور اہل کفر کی زمین سمٹتی چلی جائے گی، ان کے ہاتھوں سے نکلتی جائے گی۔ ایک مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا یہ کفار قریش جو ہے، کفار مکہ، یہ نہیں دیکھ رہے کہ ہم زمین کو سمیٹتے چلے آ رہے ہیں، کہ ان کے ہاتھوں سے لے رہے ہیں اور مسلمانوں کے ہاتھوں میں دیتے چلے آ رہے ہیں، کیا یہ چیز نہیں دیکھ رہے، یہ مشاہدہ نہیں کر رہے؟ ایک مطلب یہ ہے کہ شرک سمٹ رہا ہے اور ایمان اور توحید پھیل رہی ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ ہم زمین کی برکت ختم کر رہے ہیں، اور اس میں جو لوگ موجود ہیں ان کو موت دے رہے ہیں، یعنی کہ زمین سمٹتی چلی آ رہی ہے، یعنی لوگ ختم ہو رہے ہیں، اس کی برکت ختم ہو رہی ہے۔ تیسرا معنی اہل علم نے اس کا یہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی زمین میں ثمرات، یعنی کہ جو پیداوار ہے اس کو کم کرتے چلے آ رہے ہیں، کہ جو اناج ہوتا ہے زمین میں اگتا ہے وہ اپنی کوانٹیٹی کے حساب سے اور کوالٹی کے حساب سے مسلسل کم ہوتا چلا آ رہا ہے۔ آپ دیکھیں کہ پرانے دور میں جو دانہ ہوتا تھا گندم وغیرہ کا، وہ سائز میں کافی بڑا ہوتا تھا، ابھی نہ ہونے کے برابر ہے، انتہائی چھوٹے دانے ہیں۔ تو یہ بھی ایک نقص کی صورت ہے کہ کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے
کہ ہم زمین کو اطراف سے کم کرتے چلے آ رہے ہیں، یعنی کہ اس کے ثمرات میں کمی ہو رہی ہے، کوانٹیٹی میں بھی کمی ہو رہی ہے اور کوالٹی میں بھی کمی ہو رہی ہے۔ اور ایک اور معنی اہل علم نے زمین کو سمٹنے کا یہ دیا ہے کہ موت العلماء والفقہاء، علماء اور فقہاء کی موت یہ بھی ایک زمین کے سمٹنے کے مترادف ہے۔ تو یہ تین چار معنی، ایک معنی کہ فتوحات کا ہونا جس سے اسلام پھیل رہا ہے، شرک کم ہو رہا ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ زمین کی برکت ختم ہو جانا، لوگوں کو موت آنا، لوگوں کی جانوں میں کمی ہونا۔ تیسرا معنی یہ ہے کہ اس کے ثمرات میں کی کوالٹی میں اور کوانٹیٹی میں کمی کر دینا۔ اور چوتھا معنی جو ہے اہل علم کی موت۔ یہ ساری صورتیں جو ہیں زمین میں کمی کے مترادف ہیں۔ تو کیا یہ نہیں دیکھتے کہ انا ناتی الارض ننقصها من اطرافها، ہم زمین کو اطراف سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں۔ واللہ یحکم، اور اللہ تعالیٰ فیصلہ فرماتا ہے، حکم کرتا ہے۔ لا معقب لحکمہ، اس کے فیصلے پر کوئی نظر ثانی کرنے والا نہیں، اس کا فیصلہ اٹل ہوتا ہے، حتمی ہوتا ہے، اس کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ وہو سریع الحساب، اور وہ جلد حساب لینے والا ہے، یعنی بہت جلد حساب لے گا، مجرم سے نپٹے گا، اس کے کیے کی اس کو جزا دے گا، اور جب آخرت میں حساب کرے گا تو پوری دنیا کا بہت جلد حساب کرے گا، یعنی کہ جلد جو ہے ان کو حساب کے مرحلے سے گزار دے گا۔ وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا، پھر اللہ تعالیٰ نے سابقہ قوموں کے کرتوت بتائے ہیں کہ وہ بھی ایسے ہی تدبیریں کیا کرتے تھے، اور تحقیق مکرہ تدبیریں کی، الذین من قبلہم جو ان سے پہلے تھے وہ بھی تدبیریں کیا کرتے تھے۔ فللہ المکر جمیعا، اصل تدبیر تو اللہ ہی کی ہے، یعنی اصل فیصلہ اور اصل تدبیر تو اللہ ہی کی نافذ ہوتی ہے۔ یعلم ما تکسب کل نفس، وہ جانتا ہے جو کچھ ہر شخص کر رہا ہے، یعنی ہر شخص جو بھی کر رہا ہے اس کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ، اور ان قریب جان لیں گے اہل کفر، لمن عقبى الدار، اس گھر کا اچھا انجام کس کے لیے ہے، یعنی کہ نتیجہ اچھا، رزلٹ اچھا کس کا آنے والا ہے۔ تو یقینی طور پہ اہل ایمان کا نتیجہ اچھا ہوگا۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، اہل کفر نے ایک یہ بھی اعتراض کیا اللہ کے نبی پر، کہنے لگے کہ لست مرسلا، آپ تو کسی طرح رسول ہیں ہی نہیں۔ قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کافی ہے گواہ اس بات پر میرے اور تمہارے درمیان، یعنی کہ تم کہہ رہے ہو کہ میں رسول نہیں ہوں، لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ میں رسول ہوں، تو اللہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ کافی ہے۔ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتاب، اور جس شخص کے پاس بھی کتاب کا علم ہے، اس سے مراد اہل کتاب کے علماء ہیں، جن میں بعد میں صحابہ بھی بن گئے، جیسے تمیم داری ہیں، سلمان فارسی ہیں، عبداللہ بن سلام ہیں۔ یہ اہل کتاب کے تورات انجیل پڑھنے والے تھے، تو ان کے پاس کتاب تھی، وہ پڑھتے تھے، اور اس کتاب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی علامتیں لکھی ہوئی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں کہ یہ واقعی اللہ کے رسول ہیں جیسا کہ یہ اپنے اولادوں کو پہچانتے ہیں۔ تو جس کے پاس علم کتاب ہے وہ بھی جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو کتاب سے مراد یہاں سابقہ کتابیں بھی مراد ہیں جو تورات اور انجیل کی شکل میں تھیں، اور قرآن مجید بھی مراد ہے کہ جو لوگ قرآن کو پڑھتے ہیں، اس پر ایمان رکھتے ہیں، وہ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں اور اس بات کے گواہ ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یہاں جو ہے سورہ رعد کا اختتام ہوتا ہے، اس کے بعد سورہ ابراہیم ہے، مکی صورت ہے۔ اس کا آغاز بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را حروف مقطعات سے ہوتا ہے، اور اس کا علم اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ چیلنج کے طور پر یہ حروف شروع میں آیات کے لے کر آئے ہیں۔ کتاب انزلناہ الیک، یہ ایک کتاب ہے جو ہم نے نازل فرمائی ہے آپ کی طرف، یعنی قرآن مجید۔
لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ آپ لوگوں کو نکالیں من الظلمات، تاریکیوں سے، کفر کی، شرک کی، بدعات کی، خرافات کی تاریکیوں سے نکالیں، الی النور، روشنیوں کی طرف، ایمان کی روشنی کی طرف، توحید کی روشنی کی طرف، سنت کی روشنی کی طرف۔ ظلمات آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی گمراہی کے لیے لفظ استعمال کیا ہے، ظلمات جمع کا لفظ استعمال کیا ہے، کیونکہ گمراہیاں بہت ہیں، یہودیت کی شکل میں، عیسائیت کی شکل میں، مجوسیت کی شکل میں، کفر کی شکل میں، مشرکین کی شکل میں۔ تو زیادہ گمراہی کے راستے ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جمع کا لفظ استعمال کیا، ظلمات، یعنی اندھیروں سے، وہ کسی صورت کے بھی اندھیرے ہوں۔ الی النور، نور کیونکہ ایک ہے، حق ایک ہے، حق ایک سے زیادہ نہیں ہوتے، تو جب حق ایک ہے تو اس کے لیے مفرد لفظ استعمال کیا گیا اور گمراہی کے لیے جمع کا لفظ استعمال کیا گیا۔ تو اس سے بھی بات سمجھ آتی ہے کہ حق صرف اللہ کی طرف، اور اللہ کی طرف جو راستہ جاتا ہے وہی ہے، تاکہ آپ نکالیں لوگوں کو اندھیروں سے الی النور، نور کی طرف، باذن ربہم، ان کے رب کی اجازت اور حکم سے۔ اس اذن میں دو معنی پائے جاتے ہیں۔ ایک تو معنی ہے کہ آپ نے جو لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالنا ہے تو اپنی رائے کے مطابق نہیں، کہ آپ جس کو اچھا سمجھیں اس کی طرف بلائیں، نہیں، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، جس کو اللہ نے اچھا بتایا ہے اس کی طرف آپ نے بلانا ہے۔ تو اللہ کے حکم کے مطابق، اللہ کے حکم کی طرف بلانا ہے۔ ایک اذن سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی وحی کی طرف آپ نے بلانا ہے، اللہ کی وحی کے مطابق۔ اور دوسرا اذن سے یہاں مراد توفیق ہے، کہ آپ لوگوں کو نکالیں گمراہی سے ہدایت کی طرف اللہ کی توفیق سے، یعنی جس کو اللہ توفیق دے گا وہی نکلے گا، ہر بندہ نہیں نکل سکتا۔ تو یہ ہدایت بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو توفیق دے دے حق قبول کرنے کی۔ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اللہ کے حکم سے، اس کی اجازت سے، اس کی توفیق سے، إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اس راستے کی طرف جو سب سے غالب، بے حد تعریف والے رب کا راستہ ہے۔ اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، وہ اللہ ہی کی ذات ہے جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے یا زمین میں ہے اسی کا ہے، یعنی وہی اس کی ملکیت میں ہے، یہ سب اللہ کی ملکیت میں ہے۔ توحید ربوبیت کے بنیادی طور پر تین ارکان ہیں جس پر توحید ربوبیت کھڑی ہے، اس میں خلق، ملک اور تدبیر۔ خلق مطلب پیدا کرنا، جو کچھ بھی کائنات میں ہے اللہ کی پیدا کی ہوئی چیز ہے۔ کوئی ایک مخلوق میں سے بشمول انبیاء، بشمول فرشتے، یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ یہ چیز میں نے پیدا کی ہے۔ ربوبیت کے بنیادی رکن خلق، پیدائش، یہ اللہ کے حکم سے ہوتی ہے۔ دوسرا ملک، بادشاہت، اختیار، کنٹرول، اقتدار، یہ اسی کا ہے۔ اس کے اقتدار، اس کے اختیار، اس کے کنٹرول سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ اور تیسرا تدبیر، اس کائنات کے اندر جو نظام چلانے کا سسٹم ہے، جو نظام چلاتا ہے وہ بھی اللہ ہی کی ذات ہے۔ کوئی دنیا میں ایسی ہستی نہیں ہے کہ جو کہے کہ دنیا کا نظام میں چلاتی ہوں۔ لوگوں نے جو شرک میں مبتلا ہیں، کچھ کتب بنائے ہوئے ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ یہ کچھ کتب ہیں، یہ کتب، اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ اس علاقے کو کنٹرول کرے، اس کا کام ہے اس علاقے کو کنٹرول کرے۔ یہ محض خرافات ہے۔ پوری کائنات کو بنانے والا اللہ کی ذات، اس کا نظام چلانے والی اللہ کی ذات ہے، اور
اس کی مالک جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ الذی لہ ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، جو کچھ بھی زمین میں ہے اسی کے لیے ہے، اسی کا ہے۔ وویل للکافرین من عذاب شدید، اور بڑی ہلاکت اور بربادی ہے کافروں کے لیے عذاب شدید کی صورت میں، یعنی کافروں کے لیے سخت ترین عذاب کی صورت میں تباہی اور بربادی ہی بربادی ہے۔ الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ، پھر آگے ان کافروں کی کچھ صفت بتائی کہ کافر لوگ کیا کرتے ہیں۔ یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ، دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں زیادہ پسند کرتے ہیں، یعنی اہل کفر جو ہیں وہ دنیا کی زندگی کو، دنیا میں رہنا، یہاں کی عیاشی، یہاں کی موج مستی، اس کو زیادہ پسند کرتے ہیں آخرت کے مقابلے میں۔ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، دوسرا کام کیا کرتے ہیں کہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، یعنی خود تو رکے ہوئے ہیں ہی، ساتھ میں دوسروں کو بھی روکتے ہیں۔ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور اللہ کے راستے میں ٹیڑھ پن تلاش کرتے ہیں، یعنی یہ تین کام ان کے ہیں جن کو اللہ نے کہا کافر ہیں، اور ان کے لیے عذاب شدید ہے، عذاب علیم ہے، سخت ترین عذاب ہے۔ پہلا کام ان کا کیا ہے؟ یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ، دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی پر ترجیح دیتے ہیں۔ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، دوسرا کام یہ کرتے ہیں کہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ تیسرا کام یہ کرتے ہیں کہ جو اللہ کا راستہ ہے اس میں نقص نکالتے ہیں، لوگوں کو اس سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں، اس میں ٹیڑھ پن تلاش کرتے ہیں۔ اولئک فی ضلال بعید، یہ لوگ بہت دور کی گمراہی میں ہیں۔ دنیا دیکھیں کہ کب انسان کے لیے خطرناک ہو جاتی ہے، جب دنیا کی محبت اللہ کی محبت پر غالب آ جائے۔ ویسے دنیا میں رہنا، دنیا میں کمانا، یہ کوئی معیوب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا لا تنسا نصیبک من الدنیا، جو اللہ نے تمہارے لیے دنیا کا حصہ رکھا ہے اسے مت بھولو، اسے حاصل کرو۔ لیکن یہ خطرناک تب ہوتا ہے جب دنیا کی محبت اللہ کی محبت پر غالب آ جائے، اور اس کا مشاہدہ انسان اپنی پریکٹیکل زندگی میں بخوبی کر جاتا ہے اور ہوتا ہے اس کو۔ جب آپ کے سامنے ایک شریعت کا طریقہ ہو اور ایک دنیا داری کا طریقہ ہو، آپ دنیا داری کے طریقے کو اپنائیں یہ کہہ کے کہ خوشی کا موقع ہے، مثلا شادی بیاہ ہے، شادی بیاہ میں ایک ہوتی اولاد کی خواہش اور دوسری طرف ہے اللہ اور رسول کی منشا۔ اگر آپ نے شادی بیاہ کے اندر اللہ کے حقوق کو پامال کیا، مکس گیدرنگ کی شکل میں، گانے بجانے کی شکل میں، خواتین کے لباس رنگ ڈھنگ کی وجہ سے اللہ کی حدود کو پامال کیا، تو سمجھیں کہ آپ کی دنیا سے محبت زیادہ ہے اللہ کی محبت کے مقابلے، کیونکہ اگر اللہ کی محبت ہوتی زیادہ، دیکھیں یہاں کم زیادہ کا مسئلہ، بیلنس کا مسئلہ نہیں ہے، ہوتی ہے، جو بھی کلمہ پڑھتا ہے اس کے دل میں محبت ہوتی ہے اللہ کی، لیکن آپ نے جب اس کا موازنہ کرنا ہے کہ یہاں غالب کس کی محبت آ گئی مجھ پر، تو پھر آپ جب پریکٹیکل میں جاتے ہیں تو پریکٹیکل میں دیکھیں کہ ایک تو دنیا کی ڈیمانڈ ہے، میرے بچوں کی ڈیمانڈ ہے، میرے کلچر کی ڈیمانڈ ہے، اور ایک میرے اللہ کی ڈیمانڈ ہے۔ اب غالب کون سی آئی آپ پر؟ تو جب غالب دنیا کی ڈیمانڈ آ گئی تو سمجھے آپ دنیا کی محبت میں اللہ کی محبت سے آگے نکل گئے۔ تو یہ تھوڑی الارمنگ صورتحال ہوتی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اہل کفر کا شیوا ہے کہ یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ۔ پھر فرمایا وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه لیبین لهم، اور نہیں بھیجا ہم نے کوئی رسول الا کہ
اس کی قوم کی زبان میں، یعنی اہل زبان میں سے ہی رسول آتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لیبین لہم، تاکہ وہ رسول ان کو بیان کرے، وہی شرح کر کے بتائے، تفصیل بتائے اس کی۔ جب وہ اہل زبان ہی نہیں ہوگا تو وہ پھر وحی کی تشریح کیسے کرے گا؟ اگر کرے گا بھی تو لوگوں کو سمجھ کیسے آئے گی؟ تو فرمایا کہ رسول ہم ہمیشہ اسی زبان میں بھیجتے ہیں جس زبان کی وہ قوم ہوتی ہے، لیبین لہم، تاکہ وہ رسول ان کے سامنے واضح کر دے اللہ کی شریعت کو۔ فیضل اللہ من یشاء، پھر اللہ گمراہ کر دیتا ہے جسے چاہتا ہے اس شریعت کے اترنے کے بعد، ویہدی من یشاء، اور ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے، وہو العزیز الحکیم، وہی سب پر غالب ہے اور کمال حکمت والا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، ٹھیک، بلا شبہ ارسلنا، ہم نے بھیجا موسیٰ کو، بآیاتنا، اپنی نشانیاں دے کر۔ کون کون سی نشانیاں دی؟ جو معجزات موسیٰ تھے، جس میں لاٹھی کا سانپ بن جانا، ہاتھ کی سفیدی کا جو معجزہ تھا، اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے کئی اور بھی نشانیاں ان کو دی تھیں۔ یہ نشانیاں دے کر بھیجا، اس کا مقصد کیا تھا؟ اخرج قومک من الظلمات الی النور، کہ جا کر اپنی قوم کو آپ نکالیں اندھیروں سے اجالوں کی طرف، اجالے کی روشنی کی طرف۔ وذکرہم بایام اللہ، اور ان کو یاد دلائیں اللہ کے دن۔ اللہ کے دنوں سے یہاں مراد یہ ہے کہ ان بنی اسرائیلیوں کو یاد دلائیں کہ فرعون ان کے بیٹوں کو ذبح کرتا تھا، ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑتا تھا۔ اس کے علاوہ ان کو یہ بھی بات یاد دلائیں کہ ان پر کتنا زیادہ ظلم ہوتا تھا، اس ظلم سے ہم نے ان کو بچایا۔ پھر ان کو بتائیں کہ تمہارے لیے ہم نے سمندر خشک کر دیا تھا، راستے بنا دیے تھے، پھر تمہارے لیے ہم نے بادل کو سائبان بنا دیا تھا، پھر ہم نے منہ سلوہ تمہارے لیے اتار دیا تھا۔ یہ ساری نعمتوں کے اور مصیبتوں کے دن ان کو یاد دلائیں۔ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ہر صبر، یعنی بہت زیادہ، صبار مبالغہ ہے کہ بہت زیادہ صبر کرنے والے اور بہت زیادہ شکر کرنے والے لوگوں کے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، پھر اللہ موسیٰ علیہ السلام ان کو وہ ایام اللہ یاد دلا رہے ہیں، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو جو اس نے تم پر کی، اذ انجاکم من آل فرعون، جب اس نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی، یسومونکم سوء العذاب، جو تمہیں برا عذاب دیتے تھے، یعنی پہنچاتے تھے تمہیں تکلیف، سخت تکلیف، ویذبحون ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو زندہ رکھتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور اس میں یہ اشارہ اگر عذاب کی طرف ہے تو مطلب یہ ہے کہ یہ آزمائش، سختی کی آزمائش کی طرف اشارہ ہے، اور اگر ذالکم کا اشارہ نجات کی طرف ہے کہ ہم نے تمہیں نجات دی، تو پھر نعمت کی آزمائش، یعنی دونوں آزمائشوں میں اللہ نے بنی اسرائیل کو مبتلا کیا تھا۔ وفی ذالکم، یعنی اس عذاب میں یا اس نعمت میں آزمائش تھی تمہاری، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، عظیم یعنی بہت بڑی آزمائش۔ جیسے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک جب نبلوکم بالشر والخیر فتنہ، ہم آزماتے ہیں تمہیں برائی اور بھلائی میں مبتلا کر کے، یعنی برائی میں مبتلا ہوا انسان تو وہ بھی آزمائش ہے، بھلائی میں مبتلا ہوا تو وہ بھی آزمائش ہے اس کے لیے۔ تو آل فرعون سے جو عذاب بنی اسرائیل کو مل رہا تھا وہ برائی کی آزمائش تھی، اور جو اللہ نے ان کو نجات دی یہ بھلائی کی آزمائش تھی۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، اور جب آگاہ کر دیا، صاف اعلان کر دیا، تأذن کا معنی ہوتا ہے اطلاع دینا، اعلان کرنا، جب اعلان کر دیا ربکم
آپ کے رب نے لئن شکرتم اگر شکر کرو گے تم لازیدنکم تو زیادہ دوں گا ولئن کفرتم اور البتہ اگر کفر کرو گے ناشکری کرو گے ان عذابی لشدید بے شک میرا عذاب بہت سخت ہے۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑھ کر تعریف کو پسند کرنے والی کوئی ہستی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی تعریف کو بہت زیادہ پسند فرماتے ہیں، اسی وجہ سے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ تو شکر کرنا یہ اللہ کی تعریف ہے۔ اگر زبانی شکر کرتا ہے بندہ اس کا اتنا اجر اور ثواب ہے، تو جو عملی شکر ہوگا، عملی شکر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق اور اللہ کی وحی کے مطابق زندگی کو گزارا جائے۔ تو رب العالمین نے اعلان فرما دیا کہ اگر شکر کرو گے تو بڑھا کر دوں گا، اور اگر کفر کرو گے تو بے شک میرا عذاب بہت سخت ہے۔ وقال موسیٰ ان تکفروا انتم ومن فی الارض جمیعا، اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے ان تکفروا اگر تم کفر کرو، انتم یعنی تم سب، ومن فی الارض جمیعا اور جو بھی زمین میں ہیں لوگ سب کفر کریں، فإن اللہ لغنی حمید تو بے شک اللہ تعالی بے پرواہ اور بے حد تعریف والا ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو لوگوں کے کفر کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کو جو عبادت کا حکم دیتے ہیں اس سے وہ اپنی شان نہیں بڑھانا چاہتے، بلکہ یہ لوگوں کی مصلحت اسی میں ہے کہ وہ اس کی عبادت کریں۔ اللہ تعالیٰ غنی ہے، بے پرواہ ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے بنی آدم لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم، کہ اگر تمہارے پہلے اور بعد میں آنے والے تمہارے انسان تمہارے جن کانو علی اتقى قلب رجل واحد، سب کے سب ایک نیک ترین آدمی کی طرح ہو جائے، یعنی تم میں جو سب سے نیک اور صالح بندہ ہو ان کا دل اس نیک آدمی جیسا ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ما زاد ذلک فی ملکی شیئا، اس سے میری بادشاہت میں ذرا برابر بھی اضافہ نہیں ہوگا۔ تم سب نیک بن جاؤ، میری بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ اور پھر فرمایا کہ اگر تمہارے جنات انسان اول آخر یہ سب مل کر کانو علی افجر قلب رجل واحد منکم، تم میں سے بدترین شخص کے دل کی طرح ہو جائیں، وہ برا ترین آدمی ہو اس کے دل کی طرح ہو جائیں، تو ما نقص ذالک من ملکی شیئا، وہ میری بادشاہت میں ذرا برابر بھی کمی نہیں کر سکتے۔ اور فرشتوں کی جو مخلوق ہے جو کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، کبھی بھی اللہ کی نافرمانی انہوں نے نہیں کی، جس حالت میں اللہ نے ان کو رکھا ہے اسی حالت میں، اگر کوئی سجدے میں ہے تو سجدے میں پڑا ہے، کوئی رکوع میں ہے تو رکوع میں ہی پڑا ہے۔ حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان جو ہے وہ چھلک رہا ہے فرشتوں کی کثرت کی وجہ سے، اور بیت المعمور کے بارے میں فرمایا کہ اس کے طواف کرنے والے جو فرشتے ہیں روزانہ 70,000 طواف کرتے ہیں، اور جو ایک دفعہ کر لیتا ہے قیامت تک اس کی دوبارہ باری نہیں آتی۔ تو وہ اتنی بڑی مخلوق جو ہے اللہ کی ہر وقت تسبیح بیان کر رہی ہے، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر چیز کائنات کی اس رب کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ تو ہماری عبادت سے اللہ کی شان میں نہ تو کوئی اضافہ ہوگا اور نہ ہی ہماری نافرمانی سے اللہ کی شان کم ہوگی۔ یہ سب انسان کے لیے
فائدہ ہے موسیٰ علیہ السلام نے اسی امر کی طرف ان کی توجہ دلائی اپنی قوم کی کہ اگر تم سب اور اہل زمین سب کفر کریں تو اللہ تبارک و تعالی غنی ہے، بے پرواہ ہے، وہ تعریف کیا گیا ہے، وہ بے حد تعریف والا ہے، اس کو تعریف کی ضرورت نہیں۔ الم یأتکم نبأ الذین من قبلکم، کیا نہیں پہنچی تم تک یا تم کو خبریں، الذین ان کی، من قبلکم جو تم سے پہلے تھے، قوم نوح وعاد قوم عاد وثمود قوم ثمود، والذین من بعدہم اور جو ان کے بعد تھے، لا یعلمہم الا اللہ، انہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، یعنی ایسی قومیں ہیں جن کے نام بھی نہیں سنے۔ جاءتہم رسلہم بالبینات، ان سب کے پاس ان کے رسول دلائل لے کر آئے تھے، کتاب کی شکل میں، صحیفوں کی شکل میں اور معجزات کی شکل میں۔ فردوا ایدیہم فی افواہہم، تو غصے کے مارے وہ اپنے ہاتھ کاٹنے لگ گئے، یعنی لوٹا دیے انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے منہ میں، غصے میں آ گئے اور اپنے غصے میں ہاتھ کاٹنے لگے۔ وقالوا انا کفرنا بما ارسلتم بہ، اور کہا انہوں نے بے شک کفر کیا ہم نے، کس کا؟ بما ارسلتم بہ، جو دے کر تم بھیجے گئے ہو اس کا ہم کفر کرتے ہیں۔ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ، اور جو چیز تم دے کر بھیجے گئے ہو اس کی بابت ہم بے چین رکھنے والے شک میں مبتلا ہیں، یعنی ہمیں اس پر یقین نہیں ہے۔ بے چین رکھنے والے شک سے مراد یہاں یہ ہے کہ جب رسولوں نے ان کو معجزات دکھائے، دلائل پیش کیے، تو ان کو تھوڑا تھوڑا یقین ہونے لگا کہ یہ سچے ہیں۔ اب ان کے سچے ہونے کے یقین نے ان کا کفر پر ایمان بھی متزلزل کر دیا، اپنے مسلک میں بھی، مذہب میں بھی وہ شک میں پڑ گئے کہ ہم پتہ نہیں ٹھیک ہیں یا نہیں، لیکن کیونکہ شیطان نے خوبصورت کیا ہوا تھا ماجرا، تو اڑے وہیں رہے، ڈٹے اسی کفر پر رہے، لیکن کفر میں شک میں مبتلا ہو گئے۔ تو کہنے لگے کہ یہ جو آپ جس کی طرف ہمیں بلا رہے ہیں اس کی بابت ہم بے چین شک میں مبتلا ہیں، یعنی یہ پتہ نہیں چلتا کہ ہم آپ کے ساتھ ہو جائیں، اپنے مذہب کو چھوڑ دیں یا نہ چھوڑیں۔ قالت رسلہم افی اللہ شک، تو ان کے رسول کہنے لگے ان سے کیا اللہ میں بھی شک ہے، یعنی کہ تم جو کہہ رہے ہو کہ ہم جو لے کر آئے ہیں اس کے بابت تمہیں شک ہے، تو کیا اللہ میں بھی شک ہے؟ فاطر السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے، یدعوکم، وہ تمہیں بلاتا ہے، لیغفر لکم، تاکہ تمہارے گناہ معاف کر دے، من ذنوبکم، بعض گناہ۔ قرآن مجید میں جہاں پر بھی کفر کے ساتھ گناہوں کی معافی کا تذکرہ آیا ہے وہاں من کا لفظ لگایا گیا ہے، یعنی تمہارے بعض گناہ، اور جہاں ایمان والوں کے ساتھ گناہوں کی معافی کا تذکرہ آیا وہاں من نہیں لگائی گئی، یعنی کہ یہ اللہ کی خاص رحمت ہے اہل ایمان کے لیے کہ اہل ایمان کو اللہ سب گناہ معاف فرما دیتا ہے، اور اہل کفر کے سب گناہ معاف نہیں فرماتا۔ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور تمہیں مہلت دے، اگر تم اللہ کی طرف آ جاؤ تمہارے گناہ معاف فرما دے، اور تمہیں مہلت دے ایک مقررہ وقت تک، یعنی تمہاری موت تک، تمہاری موت آنے سے پہلے تمہیں عذاب میں وہ مبتلا نہ کرے۔ قالوا ان انتم الا بشر مثلنا، اب اس دعوت کو سننے کے بعد وہ منکرین کہنے لگے کہ آپ تو ہماری طرح ہی انسان ہیں۔ اب یہاں ایک قابل توجہ بات یہ ہے کہ دیکھیں اہل شرک اس وقت کے ہوں یا آج کے دور کے، ان کی سوچ ایک ہوتی ہے۔ اس وقت کے اہل شرک کہتے تھے کہ انسان جو ہے وہ رسول نہیں بن سکتا، فرشتہ رسول ہونا چاہیے۔ اچھا، آج کے کچھ لوگ جو شرک میں مبتلا ہیں وہ کہتے ہیں رسول انسان تھے ہی نہیں، بشر نہیں تھے، وہ نور من نور اللہ تھے۔ سوچ ایک ہے، وہ ان کی سوچ بھی یہی تھی کہ انسان رسول نہیں بن سکتا، اور آج کے لوگوں کی سوچ بھی یہی ہے کہ
انسان رسالت کے رتبے پر فائز نہیں ہو سکتا. اگر کوئی رسالت کے رتبے پر فائز ہوا ہے تو وہ انسان نہیں, وہ اللہ کے نور کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے. تو یہ آپ اہل شرک کی اگر سوچ پڑیں گے جو اس وقت تھی یا کسی بھی دور میں رہی ہے اور آج بھی, تو وہ ایک ہی نظریہ ایک ہی ہوتا ہے, الفاظ کا صرف ہیر پھیر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب اس وقت کے لوگ کیا کہتے تھے, رسولوں سے ڈیمانڈ کرتے تھے کہ آپ آسمانوں پہ چڑھ جائیں, کتابیں اتار کر لے آئیں, ہوا میں اڑ کے دکھا دیں, پانیوں پہ چل کر دکھا دیں. یہ ڈیمانڈ کرتے تھے کہ یہ چیزیں لے کر آئیں گے تو ہم آپ کو مانیں گے. اور آج بھی جو لوگ شرک میں مبتلا ہیں وہ ڈیمانڈ نہیں کرتے, وہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کے جو نیک لوگ ہیں وہ ہواؤں میں اڑتے ہیں, یہاں سے ایک لمحے میں جو ہے وہ پاکستان سے مدینے نماز کے لیے چلے جاتے ہیں, وہاں سے آ جاتے ہیں. یعنی صالحیت کا ان کے نزدیک جو معیار ہے انہوں نے سیٹ کیا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ما فوق العقل جو ہے وہ چیز کر کے کوئی کرتب کر کے دکھایا جائے تو پھر بندہ نیک ثابت ہوتا ہے, ورنہ نیک ثابت نہیں ہوتا. ان کی ڈیمانڈ بھی یہ تھی کہ اگر آپ لوگ نیک ہو تو ایسے کر کے دکھاؤ. تو آج کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیونکہ نیک ہیں ایسے کرتے ہیں, یہ لمحوں میں یہاں سے وہاں چلے جاتے ہیں, وہاں سے ادھر آ جاتے ہیں, اس کو ایسے کر دیتے ہیں, اس کو زندہ کر دیتے ہیں, اس کو مار دیتے ہیں. یہ سوچ صرف الفاظ کا فرق ہوتا ہے, سوچ تقریباً ایک ہی ہے. قالوا ان انتم الا بشر مثلنا, انہوں نے کہا کہ تم ہماری طرح انسان ہو. تريدون ان تصدونا عما كان يعبد آباؤنا, تمہارا مشن ایک ہی ہے کہ تم ہمیں روک دو. تصدونا, تم ہمیں روک دو. عما كان يعبد آباؤنا, جس کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے تھے اس سے تم ہمیں روکنا چاہتے ہو. فأتونا بسلطان مبین, ہمارے لیے کوئی دلیل روشن لے کر آؤ. یعنی مطلب ان کا معجزہ ہی تھا. قال لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثلكم. اب یہاں دیکھیں رسولوں نے اپنی بشریت کا انکار نہیں کیا, انہوں نے کہا ہاں ہم بشری ہیں, انسان ہیں ہم. ان نحن, نہیں ہیں ہم مگر, بشر مثلكم, ہم تمہاری طرح انسان ہی ہیں. ولكن اللہ یمن علی من یشاء, یہ تو اللہ کا احسان ہے, اللہ کی دین ہے, جس پر وہ چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے احسان کرتا ہے. من عبادہ, اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے وہ احسان فرماتا ہے, اس کو منتخب کر لیتا ہے, اس کو رسالت کے رتبے پر فائز کر دیتا ہے. وما کان لنا ان نأتیکم بسلطان الا باذن اللہ, اور ہمارے لیے ممکن ہی نہیں تھا کہ ہم کوئی دلیل, کوئی معجزہ لے کر آئیں الا باذن اللہ, سوائے اللہ کے اذن کے. یعنی اللہ کے اذن کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے. ہم کوئی شعبدہ باز نہیں ہیں, ہمارے پاس اختیارات نہیں ہیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطالبہ کیا گیا کہ آپ ہمارے سامنے آسمان پر چڑھ جائیں, وہاں سے کتاب اتار کے لے آئیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا سبحان ربی هل كنت الا بشر رسولا, کہ میں تو بھائی ایک انسان ہوں, آپ جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں یہ تو میرے بس کی بات نہیں, یہ تو رب کے کام ہے. تو فرمایا کہ ہم کوئی اگر معجزہ لائیں گے تو اللہ کے اذن سے لائیں گے, اپنے اختیار سے ہم کچھ نہیں کر سکتے. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون, اور اللہ ہی پر لازم ہے کہ بھروسہ کریں جو اہل ایمان ہیں. وما لنا الا نتوکل علی اللہ وقد ہدانا سبلنا, اور ہمیں کیا ہے کہ اللہ پر ہم بھروسہ نہ کریں. وقد ہدانا, حالانکہ اس رب نے ہمیں رہنمائی کی ہے, سبلنا, ہمارے راستوں کی طرف, یعنی ہمیں ہدایت کی رہنمائی کی, ہمیں کھانے پینے کے طریقے بتائے, رزق کمانے کے طریقے بتائے, زمین پر رہنے کے ڈھنگ سنگ سکھایا. وہ سب اللہ نے سکھایا ہے ہمیں. جب ہمارے راستے اللہ نے ہمیں دکھائے ہیں, اس وجہ سے یہاں سبل جمع ہے, اس میں حق کا راستہ بھی مراد ہے, اور جو مادی طور پر انسان کو دنیا میں سوچنے کے لیے, سمجھنے کے لیے, رہنے کے لیے جو چیزیں, جو آلات, جو بھی کچھ درکار ہے وہ اللہ نے ہی سجایا ہے انسان کو. وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا, اور ہم بہر صورت صبر کریں گے اس پر, اس تکلیف پر جو تم ہمیں پہنچاؤ گے. ما آذیتمونا, جو اذیت ہمیں دو گے ہم اس پر صبر کریں گے.
وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون، اور لازم ہے کہ بھروسہ کرنے والے اللہ ہی پر بھروسہ کریں۔ وقال الذین کفروا لرسلہم، اور کہا جنہوں نے کفر کیا، لرسلہم اپنے رسولوں سے، لنخرجنکم من ارضنا، یہ جو ہے باطل کا آخری حربہ ہوتا ہے۔ پہلے تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ سمجھا بجھا کے معاملے کو رفع دفع کیا جائے، کہ پھر کوشش کرتے ہیں کہ کچھ ایگریمنٹ ہو جائے، کچھ آپ ہماری مان لیں، کچھ ہم آپ کی مان لیں۔ جب سارے حربے ناکام ہو جاتے ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ اب سختی سے نپٹو ان سے۔ تو یہاں پر بھی انہوں نے یہی کہا، رسولوں سے کہا کہ لنخرجنکم من ارضنا، ہم تمہیں ضرور نکال دیں گے اپنی زمین سے، او لتعودن فی ملتنا، یا تم ہماری ملت میں واپس آ جاؤ۔ فاوحى الیہم ربہم، تو وحی کی رسولوں کی طرف، الیہم یعنی ان رسولوں کی طرف، ربہم ان کے رب نے، لنہلکن الظالمین، یقیناً ہم ظالموں کو ہلاک کریں گے، وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ، اور یقیناً ہم تمہیں اس زمین میں آباد کریں گے جہاں یہ لوگ آباد ہیں، من بعدہم ان کے بعد، ذالک یہ اس کے لیے ہے، لمن خاف مقامی جو میرے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا، وخاف وعید اور میری وعید سے ڈرا، واستفتحوا وخاب کل جبار عنید۔ واستفتحوا کا معنی ہوتا ہے فتح طلب کرنا، ایک معنی یہ ہے فتح اور نصرت طلب کرنا، اور دوسرا معنی ہے فیصلہ طلب کرنا۔ اس میں طلب کرنے والا کون ہے؟ اہل تفسیر نے یہ لکھا ہے کہ اس میں دونوں ہی مراد ہو سکتے ہیں۔ واستفتحوا، رسولوں نے فتح اور نصرت طلب کی اللہ سے، اور اہل کفر نے فتح اور نصرت طلب کی اپنے آقاؤں سے، جو انہوں نے داتا بنائے ہوئے تھے، جو معبود بنائے ہوئے تھے، انہوں نے نصرت طلب کی اپنے معبودان باطلہ سے۔ ایک معنی یہ ہے۔ اگر فیصلے کا معنی ہوگا تو رسولوں نے اللہ سے فیصلے کا مطالبہ کیا کہ ان کا کام آپ ابھی تمام کر دیں، اور اہل شرک نے اگر فیصلے کا مطالبہ کیا ہے تو انہوں نے کس چیز کا مطالبہ کیا؟ انہوں نے اس فیصلے کا مطالبہ کیا کہ اللہ جلدی جلدی ہمارے اوپر عذاب لے آئے۔ اگر فتح معنی کریں گے تو اس میں بھی فتح طلب کرنے والے دونوں ہی ہو سکتے ہیں، کہ رسولوں نے اللہ سے فتح طلب کی اور اہل کفر نے اپنے معبودان باطلہ سے فتح طلب کی۔ اور اگر فیصلے کا کہیں گے تو رسولوں نے اللہ سے فیصلے کا مطالبہ کیا کہ یا اللہ ہم تو تبلیغ کر کر کے تھک گئے ہیں، اب تو ہی فیصلہ فرما دے۔ اور اہل کفر نے فیصلے کا مطالبہ کیا کہ کیونکہ وہ جلدی کی عذاب کی، کہ لے آؤ جلدی، اگر تم سچے ہو تو ہم پر عذاب لے آؤ، یعنی کہ دونوں نے فیصلے میں فیصلہ طلب کیا۔ واستفتحوا یعنی فیصلہ طلب کیا، وخاب کل جبار عنید، اور ہر سرکش اور سخت عناد رکھنے والا نامراد ہوا، یعنی کہ جو کافروں نے مانگا تھا ان کو کچھ نہیں ملا، ان کے معبودوں نے بھی ان کی مدد نہیں کی، اور جو وہ جلدی عذاب کی کر رہے تھے اس میں بھی ان کی نامرادی تھی، اس میں بھی ان کی ہلاکت اور تباہی تھی۔ تو جو بھی متکبر تھے، سرکش لوگ تھے، سخت لوگ تھے، ان کو ہر صورت میں ناکامی اور نامرادی کا ہی سامنا کرنا پڑا۔ من ورائہ جہنم، اس کے پیچھے جہنم ہے۔ ورا کا جو لفظ ہے یہ قرآن مجید میں دو تین معنی میں استعمال ہوا ہے۔ ایک تو معنی پیچھے اور بعد کے لیے آتا ہے، جیسا کہ کہا من وراء اسحاق یعقوب، یعنی اسحاق کے پیچھے بعد میں یعقوب ہیں۔ اور ایک معنی ہوتا ہے علاوہ، جیسے فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، یعنی کہ جہاں جو مومن کے لیے نکاح کا اللہ نے جائز قرار دیا ہے، اس کے بعد پھر اللہ نے فرمایا جو اس کے علاوہ، فمن ابتغى وراء ذلك، جو اس جائز راستے کے علاوہ کسی راستے کا انتخاب کرے گا، فاولئک هم العادون، تو وہ زیادتی کرنے والے ہیں۔ اور تیسرا معنی ہے آگے۔ ورا کا ایک معنی ہوتا ہے آگے کا بھی، جیسا کہ سورہ کہف میں فرمایا کہ وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ، ان کے آگے یعنی سامنے بادشاہ تھا جو کشتیاں اپنے کنٹرول میں لے دیتا تھا۔ تو یہاں جو
پہلا معنی ہے یعنی بعد کا، اور دوسرا آگے کا، یہ دونوں معنی مراد ہیں، یعنی کہ بعد میں ان کی زندگی کے بعد جہنم ہے، اور دوسرا ان کے آگے جہنم ہے، یہ دونوں معنی یہاں مراد ہے۔ من ورائہ جہنم یعنی کہ ان کو بعد میں جہنم میں داخل ہونا پڑے گا، اور ان کی زندگی کے معاملے کے پیچھے جو ہے وہ جہنم ہے۔ وَيُسْقَى مِن مَاءٍ شَدِيدٍ اور انہیں پیپ والا پانی پلایا جائے گا، یتجرعہ بمشکل گھونٹ گھونٹ کر پیئیں گے، ولا یقاد یسیغہ اور اسے حلق میں نہیں اتار سکیں گے، ویأتیہ الموت من کل مکان ہر طرف سے انہیں موت آ رہی ہوگی، وما ہوا بمیت وہ کسی صورت مرنے والے نہیں ہیں، ومن ورائہ عذاب غلیظ اور اس کے پیچھے اور بھی سخت عذاب ہے۔ یعنی کہ اللہ نے اس پانی کے جو پیپ والا گرم پانی آنتڑیوں کو جو ہے وہ گھول دینے والا یہ پلایا جائے گا، اس کے علاوہ بھی بڑا سخت عذاب ہے۔ مثل الذین کفروا بربہم ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا، ان کے اعمال کی مثال ایسے ہے کارماد اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف اس راکھ کی طرح ہے جس پر آندھی والے دن سخت ہوا چلی، یعنی سخت ہوا آئی راکھ کو جس طرح اڑا کے لے جاتی ہے، اسی طرح جو کافر لوگ ہیں جو اچھے کام کچھ کرتے ہیں، صدقہ دے دیا، کسی کی مدد کر دی، کسی کے ساتھ بھلا کام کر لیا، فرمایا ان کے اس اعمال کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ جس طرح تیز طوفان والے دن آندھی جو ہے وہ راکھ کو اڑا کر لے جاتی ہے، اسی طرح ان کے اعمال بھی اس راکھ کی طرح اڑ جائیں گے۔ لا یقدرون مما کسبوا علی شیء جو بھی انہوں نے کمایا ہے کسی چیز پر ان کو قدرت حاصل نہیں ہوگی، جو بھی کمایا ہے سب ضائع۔ ذالک هو الضلال البعید جو انہوں نے کمایا یہی بہت دور کی گمراہی ہے، یعنی کہ ان کے ہاتھ کچھ نہ آئے۔ الم تر ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے آسمان اور زمین کو حق کے ساتھ۔ ان یشاء یذہبکم اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے، ویأتی بخلق جدید اور تمہاری جگہ دوسری مخلوق کو لے آئے، وما ذلک علی اللہ بعزیز اللہ پر یہ چیز ہرگز مشکل نہیں۔ تو یہاں پر ہی اکتفا کرتے ہیں، انشاءاللہ 21 نمبر آیت سے آگے کل کی کلاس میں پڑھیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکے کے واقعات پڑھ لیں، عمار بن یاسر کا واقعہ پڑھ لیں، سمیہ کا واقعہ پڑھ لیں، خباب بن ارد کا واقعہ پڑھ لیں، جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا اس کے بعد انہوں نے جانیں قربان کر دی، کلمے سے ایک قدم پیچھے نہیں ہٹے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے اس چیز کا غم نہیں ہے کہ دعا قبول ہوگی یا نہیں، مجھے اصل میں فکر رہتی ہے کہ دعا کی توفیق مل جائے، کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو قبر میں بھی ثابت قدم رکھتے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔